بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب البیوع تک پہنچا تھا، یعنی اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو لے کر آئے ہیں جن کا تعلق خرید و فروخت کے ساتھ خاص طور پر ہے۔ ضمناً دوسری بھی چیزیں ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کمانا، اسی طرح قرض کے مسائل اور بھی کچھ دیگر خارجی باتوں پر مشتمل احادیث بھی ہیں، لیکن مین اس وقت جو ان احادیث کا جو مضمون ہے وہ خرید و فروخت ہے۔ پچھلے پروگرام میں 2064 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی انفقوا من طیبات ما کسبتم، سورہ بقرہ آیت نمبر 267 ہے، 267۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی کمائی میں سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو۔ تو اس میں ایک ترغیب ہے، کوئی یہ فرض یا واجب نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد پھر بقیہ جتنے احکام پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں تھے وہ نفلی صدقات سے متعلق ہو گئے۔ اب زکوٰۃ کا حکم ہے، وہ واجب ہے، یا صدقہ فطر ادا کرنا ہے جس پر واجب ہو جائے تو اس کی ادائیگی واجب ہے، یا قربانی ہے اس میں مال خرچ ہوتا ہے، اگر ہم میں شرائط پائے جائیں تو خرچ کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حج ہے کہ وہ بھی ایک مالی اور بدنی عبادت ہے کہ اس میں جسمانی مشقت بھی ہے اور مال کا خرچ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی قرآن پاک میں ترغیبات ہیں وہ نفلی صدقے کے بارے میں ہیں، اور اس میں ہمیں اختیار ہے، چاہیں تو ہم کریں چاہے نہ کریں، لیکن بہت بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ دے۔ اس میں مال میں بظاہر آپ کو تھوڑی سی کمی نظر آئے گی کہ آپ کے پاس 1000 تھے، 100 روپے آپ نے دے دیے، 900 رہ گئے، لیکن حقیقتاً یہ آپ نے بہت ہی بڑا سودا کیا ہے اور بڑا نفع بخش سودا کیا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن عظیم میں کئی مقامات پر ایک کے بدلے میں 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ دینے کا وعدہ موجود ہے۔ دنیا میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم صدقات وغیرہ کریں، لیکن اس کے کچھ احکام ہیں وہ تھوڑا یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ حدیث ہے 2065، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے گھر کے طعام سے خرچ کرتی ہے اور وہ اس طعام کو ضائع کرنے والی نہیں ہوتی تو اس کے لیے اس کو خرچ کرنے کا اجر ہوتا ہے، اور اس کے خاوند کے لیے اس کو کمانے کا اجر ہوتا ہے، اور اس کے محافظ کے لیے بھی اس کی مثل اجر ہوتا ہے، اور کسی کے اجر سے دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر گھر میں جو کچھ لے کر آتا ہے، اگر اس کی طرف سے اجازت ہے اور بیوی خرچ کرے تو پھر اس میں شوہر کو، حالانکہ شوہر کی تو نیت ہی نہیں تھی، اس نے تو لا کے گھر میں دیا تھا، لیکن چونکہ اس کا مال خرچ ہوا اس لیے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو کوئی پھلدار درخت ہو تو اس سے اگر انسان یا پرندے وغیرہ کھائیں تب بھی اس کو ثواب ملے گا، اگرچہ اس نے ثواب حاصل کرنے کی نیت نہیں کی تھی، لیکن بہرحال اس کا مال خرچ ہوا تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس طرح اگر شوہر کی اجازت تھی، بیوی کو ثواب ملے گا، شوہر کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی مثلا نوکر رکھا ہوا ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ ہے جو اس پیسے کی حفاظت پر مقرر ہے یا غلے کی حفاظت پر مقرر ہے، تو اس کو بھی اس کا ثواب مل جائے گا کیونکہ اس نے اس کی حفاظت کی تھی۔ لیکن یہ تمام، جیسے کہ میرے الفاظ سے آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ مشروط ہے یہ اس کے ساتھ کہ شوہر کی اجازت ہو۔ یہاں گویا کہ 3 صورتحال ہیں۔ ایک یہ کہ شوہر نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ بھئی میری طرف سے خرچ کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں صدقات کرنے کی اجازت ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہ اجازت دی نہ منع کیا، اور بیوی کا غالب گمان یہ ہے کہ اگر میں خرچ کروں گی تو شوہر ناراض نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ بنا لیں کہ شوہر نے نہ اجازت دی نہ منع کیا اور بیوی کو یقین ہے کہ خرچ کروں گی تو شوہر ناراض ہوگا۔ چوتھی صورت یہ کر لیں کہ شوہر نے صراحتاً منع کر دیا ہو کہ بالکل صدقہ نہیں کرو گی۔ تو پہلی صورت میں جس میں شوہر نے اجازت دی باقاعدہ، شوہر کو بھی ثواب ہے، بیوی کے لیے بھی ہے۔ دوسری صورت کہ شوہر نے نہ اجازت دی نہ منع کیا لیکن بیوی کو یقین ہے کہ میں خرچ کروں گی، اس کو پتہ بھی چلے گا تو ناراض نہیں ہوگا، اس صورت میں عورت کا خرچ کرنا بھی جائز اور شوہر کو بھی اور اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن جو تیسری صورت ہے اور خاص طور پہ چوتھی صورت جس میں بیوی کو یقین ہے کہ میرا شوہر ناراض ہوگا
ایسے میں اس کی اجازت کے بغیر مال خرچ نہ کرے۔ یعنی اس مال کی میں بات کر رہا ہوں جو شوہر کی ملکیت میں اب بھی موجود ہے، تو اس سے پہلے اجازت لے گی پھر خرچ کرے گی، اگر ویسی خرچ کر دیا تو گناہ گار ہوگی۔ جیسے بعض بچیاں ہوتی ہیں اپنے میکے میں کسی کی مدد کرتی ہیں، ماں باپ محتاج ہوتے ہیں، یا بھائی بہن بعض صحیح خوشحال نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا گھر عطا فرمایا ہے، شوہر اچھا کمانے والا ہے، تو پھر بچیاں بعض اوقات اپنے میکے میں دیتی ہیں، جس میں کوئی گناہ کا پہلو تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور دیکھا جائے کہ شوہر اس پہ راضی ہے یا نہیں ہے، شوہر نے اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ تو اگر شوہر کی ناراضگی کا اندیشہ ہے تو پھر نہ دے، اس صورت میں تو بلکہ بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگی، جبکہ شوہر نے صراحتاً منع کر دیا ہو کہ تم کہیں پر کچھ نہیں دو گی، پھر اس کی نافرمانی کرے تو منع ہوگا۔ چاہیے اب اگر فرض کر لیں بیوی کا اپنا مال ہے، وہ خود جاب کرتی ہے، کماتی ہے، یا اس کو ویسی عیدی وغیرہ ملی تھی، گفٹ ملے تھے، وہ اس نے اپنے پاس جمع کر رکھے ہیں، یاد رکھیں یہ شوہر کا مال نہیں ہے، یہ عورت کا مال ہے۔ ضمناً یہ بھی مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں، شوہر حضرات، کہ جو کچھ بیوی کا ہے اس پر میرا حق ہے، وہ میرا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ اگر ہوتا، اگر آج آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کے اکیلے وارث آپ نہیں ہوں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، اس عورت کے ماں باپ ہوں گے، اور اگر آپ کی صرف بچیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، تو عورت کے بھائی بہن بھی ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ جی چونکہ بیوی میری محکومہ ہے تو اس کا مال بھی میرا ہوگا، لہٰذا بعض شوہر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جو تمہارا ہے وہ میرا ہی ہے، اور تم اپنی پوری سیلری مجھے لا کر دو کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ تو بھائی پہلے حق کی پہچان تو سیکھ لیجئے کہ حق کہتے کس کو ہیں، اور کیا واقعی آپ کا حق ہے کہ نہیں۔ تو جب آپ کا حق نہیں ہے، اس کو اپنا حق کہنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہوا کہ ناحق کو حق بنا رہے ہیں آپ۔ تو یہ بیوی کی ملکیت ہوتی ہے، اس کی مرضی ہے وہ شوہر کو دے یا نہ دے، اس کی مرضی ہے وہ گھر پہ خرچ کرے یا نہ کرے۔ بلکہ یاد رکھیں کہ شوہر پہ نان نفقہ واجب ہوتا ہے، رہائش، کھانا پینا، لباس، یہ شوہر کے ذمہ ہے، اور اس میں فقہاء نے واضح لکھا ہے کہ اگر بیوی کے پاس مال ہے تب بھی شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو دے گا۔ تو بعض شوہروں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر بیویاں کمانے لگ جائیں تو وہ کہتے ہیں گھر کا خرچہ تم اٹھاؤ، میں نہیں خرچ کر رہا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں کر رہے؟ شادی کیوں کی تھی آپ نے؟ بیوی سے ہر طرح آپ نفع اٹھا رہے ہیں، اور اب آپ پہ جو واجب تھا اس سے بھی آپ نے ہاتھ اٹھا لیا اس لیے کہ بیوی کما رہی ہے۔ بیوی پہ تو کوئی واجب نہیں تھا گھر پہ خرچ کرنا، وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، لیکن یہ کوئی میں اس کی یہ ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بہن ایسا کرتی ہیں، گھر پہ خرچ کر رہی ہے تو وہ ہاتھ روک لیں۔ اگر فرض کر لیں شوہر تنگ دست ہے، بے روزگار ہے، اس کا دیگر مسائل ہیں، تو ان کو اپنے گھر پہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ میں جو سچویشن ذکر کر رہا ہوں وہ ہے کہ شوہر نان نفقے پہ قادر بھی ہے، لیکن اب جب دیکھا کہ بیوی کما رہی ہے تو وہ نان نفقہ روک لیا کہ تم خرچ کرو۔ یہ غلط ہے، آپ کو نان نفقہ دینا ہی ہوگا۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا اگر عورت مالدار ہے، شوہر بھی مالدار، تو شوہر مالداروں والا نفقہ دے گا۔ حالانکہ عورت تو مالدار ہے، پہلے اس کو نفقے کی کیا ضرورت، لیکن شوہر پہ واجب ہے وہ دینا ہوگا۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر عورت کا اپنا مال ہے تو وہ اس کو خرچ کر سکتی ہے، اس میں شوہر کی اجازت بھی درکار نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو جہاں چاہے خرچ کرے۔ ہاں اگر کوئی خاتون شوہر اچھا ہے، محبت کرنے والا ہے، خیال رکھنے والا ہے، اور سعادت مندی سمجھتے ہوئے شوہر کو سپورٹ کریں، یا شوہر کو وہ رقم دیں، یا شوہر سے ویسی اجازت لے مستحب سمجھ کر کے چلو شوہر کا دل خوش ہوگا کہ مجھ سے پوچھ کے خرچ کر رہی ہے، تو نور علی نور ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو یہ تو ہے کہ شوہر کی ملکیت والا مال۔ ایک میں نے مثال دی کہ عورت اپنا کماتی، ایک یہ ہوتا ہے کہ شوہر ہی کچھ پاکٹ منی دیتا ہے کہ یہ لے لو تم۔ اب وہ پاکٹ منی بھی چونکہ عورت کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اس کا حکم بھی وہی ہوگا جیسے وہ اپنی سیلری کو خرچ کرے، ایسے ہی اس کو خرچ کر سکتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ عورت کا نان نفقہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ عورت نے کیلکولیشن کی کہ مجھے ایک مہینے میں کتنا میں کھاؤں گی پیوں گی اور کتنا لباس وغیرہ کا خرچہ، تو لم سم طے ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات کورٹ طے کر دیتا ہے 10,000 روپے دے دیں، 12,000، 15,000 روپے دے دیں، تو جب وہ شوہر دے دے گا وہ بیوی کی ملکیت ہو جائے گی، اسے بھی وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے۔ دوسری حدیث کی طرف آئیے، 2066 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت اپنے خاوند کی کمائی سے اس کے حکم کے بغیر خرچ کرے تو اس کے لیے بھی نصف اجر ہے۔
اب یہ دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ اگر عورت اپنے شوہر سے باقاعدہ اجازت لے کے خرچ کرے تو پورا پورا ثواب ہے، شوہر کو علیحدہ اس کو علیحدہ، اور اگر شوہر کا مال ہے اور بیوی اس سے بغیر پوچھے خرچ کرتی ہے تو نصف اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں وہی شرط ہے جو میں نے پہلے آپ کو ذکر کر دی کہ شوہر اس پہ ناراض نہ ہو۔ یہ تب ہے کہ اگر اس کو یقین ہے عورت کو کہ میرے خرچ کرنے پر شوہر ناراض ہوگا یا شوہر نے پہلے منع کیا ہوا ہے، پھر تو وہ گناہگار ہوگی۔ اور اگر شوہر وہ جانتی سمجھتی ہے کہ شوہر میرا ناراض نہیں ہوگا، منع نہیں کرے گا، لیکن اجازت بھی نہیں لی، اب جو وہ خرچ کرے گی تو اس پہ نصف ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ بلکہ میاں بیوی کو چاہیے کہ اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھیں، تاکہ بیوی اگر کچھ خرچ کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا، اور لیکن خرچ صحیح مقام پر کرے۔ جیسے نبی کریم نے پچھلے حدیث میں ایک قید ذکر فرمائی تھی کہ جب کوئی عورت اپنے گھر کے طعام سے خرچ کرتی ہے اور وہ اس کو ضائع کرنے والی نہیں ہوتی، یعنی مقام بھی تو خرچ کرنے کا ٹھیک ہو نا، یہ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کسی کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس میں پیسے دے دیں، زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، تو اچھا ہے، غریبوں کی امداد تو ہونی چاہیے، لیکن ہم اس میں کبھی کبھار پیار محبت سے سمجھاتے ہیں کہ یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ آج ہمارے ہاں شادی بیاہ کے اور دنیا کے تقاضے نبھانے کے لیے بیجا خرچ کیا جاتا ہے اور اس کو زکوٰۃ سے پورا کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو شاید حیرت ہوگی لیکن یہ واقعہ حقیقت ہے، مطلب مجھے خود حیرت ہوئی تھی کہ ایک صاحب نے مجھے باہر کے ملک سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہم لوگ یہاں پیسہ جمع کر رہے ہیں، ایک شخص کی بیٹی کی شادی ہے، تو کیا ہم اس زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے سکتے ہیں؟ جب میں نے کچھ کویسچنز کیے تو انہوں نے بتایا کہ 27 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ 27 لاکھ روپے جمع کر کے شادی کی جا رہی ہے، بھائی کیا کیا کر رہے ہیں؟ کسی بادشاہ کی شادی ہے، کس کی ہے؟ 27 لاکھ تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، آج کل کے دور میں بھی بہت بڑی رقم ہے۔ تو یوں ہوتا ہے کہ یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ ٹھیک ہے کسی غریب کی مدد کرنا بہت اچھا ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، لیکن بیجا خرچ تو نہ ہو۔ بڑا شادی ہال بک کرایا جا رہا ہے، 4 قسم کے کھانے ہوں گے جی، اور کاریں بک کرائی جا رہی ہیں لانے لے جانے کے لیے، اور جوڑے بہترین قسم کے جوڑے اور بہت زیادہ تعداد میں دیے جا رہے ہیں، یعنی پورا رکھ رکھاؤ بھی کرنا ہے، اور کس طرح پورا کرنا ہے جی؟ زکوٰۃ کے پیسے سے۔ یہ تو زکوٰۃ کا صحیح مصرف نہیں ہے، وہ تو غریب آدمی کی ضرورت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ چیزیں بھی ذرا دیکھ لیں۔ تو اب خواتین کا بڑا یہ مسئلہ ہے کہ وہ خرچ کرتی ہیں تو یہ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ شرعی لحاظ سے یہاں خرچ کرنا مناسب بھی ہے یا نہیں ہے، وہ خرچ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، میں نے جتنی یہ باتیں بیان کی، اس میں ذرا تھوڑا سا ایک چیز کا خیال رکھیے کہ جس مقام پہ آپ خرچ کر رہی ہیں وہ درست ہونا چاہیے، اور یقینی سی بات ہے یہ بغیر علم کے آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ اس طرح آپ اپنا پیسہ بھی ضائع کریں گی اور شوہر کا پیسہ، پھر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نبی کریم نے ارشاد فرما دیا۔ ایسے اب ضمناً بات آ گئی ہے تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم زکوٰۃ جو ہے نا وہ بھیج دیتے ہیں فلاں کے پاس اور اسے کہتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ جس فلاں کا آپ نے انتخاب کیا ہے کیا اس کو شرعی مسائل معلوم ہیں؟ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس پیسے کو ریاکارانہ طور پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی دکھاوے کے لیے۔ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پاس باہر سے پیسہ آتا ہے، پھر یہ زکوٰۃ بانٹتا ہے، وہ اپنی واہ واہ کروا رہا ہوتا ہے، 10 کام اپنے اسی پیسے کو دے کر کسی اور کا پیسہ بانٹ رہا ہے، اپنے کام نکلوا رہا ہوتا ہے، اپنے مطلب حل کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے زیر اثر کر رہا ہوتا ہے۔ کیا ثواب ملے گا؟ اب بھیجنے والے کو تو انشاءاللہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن اس نے تو ایک طرح سے اس پیسے کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ پھر بعض اوقات اس وکیل کو یہی نہیں پتہ ہوتا بیچارے کو کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، یعنی کوئی شرعی فقیر نہیں بھی ہوتا لیکن قریبی رشتہ دار، اس نے کہا یار تھوڑا سا ضرورت ہے دے دینا، اس کو پکڑا دیا، زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مال کو ضائع کرتے ہیں، لیا اور وہی فضول خرچیوں میں لگے پڑے ہیں، بظاہر غریب ہی ہیں لیکن فضول خرچیاں کر رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ فضول خرچی کر رہے ہیں، پھر اس کو دینے کا کیا فائدہ؟ تو یوں اگر آپ کسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں، چاہے وہ سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو، تاکہ اپنی والدہ کو بھی اگر آپ دیتے ہیں، وہاں سے بھیج دیا باہر سے کہ امی کسی کو تقسیم کر دینا، امی کو کیا اتنا علم ہے بیچاری کو کہ اس کو صحیح مقام پہ خرچ کرے؟ پہلے یہ دیکھ لیں۔ تو یہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے، اتنے کیسز میرے پاس آئے کہ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے فلاں جگہ پیسہ بھیجا اور اس کام میں لگا دیا اور پتہ چلا بیکار۔ ایک خاتون نے بتایا کہ انہوں نے کسی جگہ مسجد بنانے کے لیے پیسہ دیا اور صرف محراب بنانے میں 11 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ محراب بنانے میں 11 لاکھ، بھائی کہاں لگ گئے؟ کون سی بڑی محراب بن رہی تھی وہ؟
بادشاہ جہانگیر بادشاہ کی محراب تھی کہ مسجد کی، 11 لاکھ روپے. اب وہ پیسہ آ رہا ہے باہر سے، اڑا رہے ہیں بس، اب پتہ نہیں لگایا ہے نہیں لگایا. بہرحال تو یوں اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر کے پیسہ خرچ کریں. یہ پیسہ آپ کی آخرت کا سرمایہ ہے، اس کو ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. ضرور کسی صاحب علم شخص کو، جو صاحب علم بھی ہو اور آپ نے جانچا پرکھا ہو، صاحب تقوی بھی ہو، پھر اس کے ہاتھ میں دیں. اور پھر ورنہ اپنے پاس سے خود خرچ کریں. پہلے تحقیق کر لیں ایک آدمی کی اچھے طریقے سے، پھر خرچ کریں. آپ کو برکت حاصل ہوگی اور اچھا صحیح مصرف ہوگا، آپ کا مال صحیح جگہ خرچ ہوگا. اگلے باب کی طرف آتے ہیں. باب من احب البسط فی الرزق، اس شخص کا باب جس نے رزق میں کشادگی کو پسند کیا. 2067 نمبر حدیث پاک ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، یعنی وسعت پیدا ہو جائے، یا اس کی موت میں تاخیر کی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے، جس کو ہم صلہ رحمی بھی کہتے ہیں. گویا کہ صلہ رحمی کے دنیا میں 2 بڑے فائدے سرکار نے بیان فرمائے. پہلا یہ کہ اس کے رزق کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کی موت میں تاخیر کی جاتی ہے. اب یہاں پر پہلے ہم اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ہے تقدیر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے حق میں فیصلہ. یہ میں آپ کو بارہا سمجھا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی ان کی تقدیریں لکھوا دی تھیں. اچھا، تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ جو کسی کے لیے اللہ نے مقرر کرنا تھا وہ کر دیا. صرف نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی، کفر، اسلام، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے. اسباب دے دیے ہیں، ہدایت کے اسباب بھی ہیں، گمراہی کے بھی ہیں، اور ہمیں عقل عطا فرمائی، اور ہمیں پھر تھوڑا سا اختیار دیا ہے کہ ہم چاہے یہ اختیار کریں چاہے وہ اختیار کریں. چنانچہ ان قسم کے معاملات میں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جی اللہ نے میری قسمت میں قتل لکھا تھا اس لیے میں نے کر دیا. بھائی آپ کو عقل بھی دی تھی، آپ کو اسباب مہیا کیے تھے ہدایت کے، کیوں کیا؟ اس میں رعایت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو مسائل ہیں، کون کب پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، کتنا رزق کھائے گا، کہاں کہاں جائے گا اور کہاں کہاں رزق کھائے گا، اسی طریقے سے اس کی کس کے ساتھ شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، کتنے صحیح ہوں گے، کتنے اپاہج بچے ہوں گے، اور کون کب مرے گا اور کس مقام پر مرے گا اور کس طرح مرے گا، یہ سب اللہ نے لکھ دیا ہے. یہ آپ اور میں بدل ہی نہیں سکتے. نہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یاد رکھیں، بالکل کمی بیشی بھی نہیں ہو سکتی ہے. جب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک حدیث کے مطابق یہ پوچھا تھا، یا رسول اللہ جب سب کچھ لکھوا دیا گیا تو عمل کاہے کا رہا؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا تم عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دے گا. اس پر ہم کلام کریں گے تاکہ اس حدیث میں تطبیق ہو جائے. لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.